بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پس وہ اس طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد عذاب الہی سے بچانے کے لیے کچھ بھی۔ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ المجادلہ کی آیات نمبر 16 اور 17 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج منگل ہے، 7 ربیع الاول 1433 ہجری، 31 جنوری سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ بس تو ٹھیک ہے تقریباً۔ اور بہت مبارک مہینہ ربیع الاول کا جاری ہے اور آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے۔ جی ظاہر ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو سارے زمانے ہمارے رسول کے زمانے ہیں، وہ تو سارے زمانوں کے رسول تھے، وہ تو رحمت عالم تھے، رحمت للعالمین، ویسے رحمت المسلمین تو نہیں تھے، وہ تو سارے جہانوں کے لیے ایک رحمت تھے۔ تو مجھے ایک منیر نیازی کا ایک شعر یاد آتا ہے، احتشام میں وہ سناتا ہوں، اور دیکھیں اس شعر میں کیا ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر، اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ باتیں جو ابھی ہونی ہیں وہ ہم سایہ دامان احمد میں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو کیسے خوبصورت بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم عشق رسول تو رکھتے ہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عشق رسول ہماری متاع ہے، مگر ہم نے عشق رسول کو ایک جذبے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ ہم اس کی طاقت سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کی کیفیت سے، اس کی لذت سے واقف نہیں ہیں جو عشق رسول میں چھپی ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم اس پہ عمل کرتے، عشق رسول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ بے شک۔ امریکہ خدا کی قسم اسلحے سے نہیں ڈرتا، وہ اس کے بعد بڑا ٹیکنالوجی ہے، وہ ڈرتا ہے تو دلوں میں اس جذبے سے ڈرتا ہے جو ہم اپنے رسول کے ساتھ محسوس صلی کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ شیطان نے اپنی کابینہ میں کہا تھا کہ جب تک روح محمد جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکلتی، ان کے بدن سے نہیں نکلتی، تب تک کوئی بات ہم کامیابی کی نہیں کر سکتے۔ تو روح محمد کو، عشق محمد کو محفوظ کرنے کا دن ہے، یہ مہینہ ہے، اور یہ مہینہ سارے سال پر چھانے والا ہے۔ یہ 1000 دنوں کا ایک دن ہے جس پر ہم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ رائٹ، بالکل صحیح۔ اور اس مہینے کا پیغام یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف مطالعہ کیا جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو اپنی زندگیوں پر عملی طور پر نافذ بھی کیا جائے۔ ناظرین، ہم پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ آج کی لیڈ سٹوری میمو کمیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ میمو کمیشن کو مزید 2 ماہ مل گئے، حقانی کو باہر جانے کی اجازت، بیرون ملک جا کر منصور اعجاز کا بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست بھی مسترد۔ منصور اعجاز نے خط بھیجا، اسے سر بمہر کرنے کی ہدایت کر دی، ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے۔ چیف جسٹس: منصور سے کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا، اس نے ملک میں ہلچل مچا دی، اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا بیان اس کے گھر جا کر ریکارڈ کریں گے؟ جسٹس ثاقب نثار: میمو کے حوالے سے بنائے گئے کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ منصور اعجاز کا بیان بیرون ملک قلم بند کرنے کے حوالے سے وہی مناسب فیصلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس افتخار: وزیر داخلہ نے یقین دلایا منصور اعجاز کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کمیشن کی مدت میں توسیع پر اعتراض نہیں۔ اٹارنی جنرل: منصور اعجاز پتہ نہیں عدالت کے ذہن میں کیا ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں بھی بتایا جائے۔ عاصمہ جہانگیر: ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں ڈال رہا۔ چیف جسٹس پر منصور اعجاز کا بیان بھی ہے ناظرین کہ حقانی کو بیرون ملک جانے کی اجازت کی تجویز میں نے دی۔ چیف جسٹس: یقین دہانی کرائیں تو پاکستان آنے کو تیار ہوں منصور اعجاز، ایک فلائٹ سے آؤں گا، دوسری پر واپس چلا جاؤں گا۔ رحمان ملک دھمکیاں دے رہے ہیں، خدشہ ہے پاکستان آیا تو یہاں پھنس جاؤں گا۔ باہر بیان کے لیے حقانی کا ہونا ضروری ہے۔ ای میل عدالت نے خط خفیہ رکھنے کو کہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میڈیا کو کیسے مل گیا؟ چیف جسٹس نوٹس لیں اکرم شیخ۔ اور اس پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے محترم اجمل نیازی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی جو پچھلے سارے معاملات تھے اس کی طرح ختم ہو گیا تقریباً۔ یعنی دیکھیں، اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ منصور اعجاز کہتا ہے کہ میری تجویز پر حسین حقانی کو باہر جانے کی اجازت دی۔ بھئی تمہیں تجویز دینے کی کیا ضرورت ہے؟
میں نے ایک کالم لکھا تھا اور اس پر میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ حسین حقانی اور منصور اعجاز دونوں زرداری کے دوست ہیں. جی بالکل. دونوں امریکہ کے ایجنٹ ہیں, دونوں نے امریکہ میں ایک ساتھ رہنا ہے, تو پھر ان کی دشمنی جو ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ دونوں ملے ہوئے, یہ ایک سازش ہے جو تیار کی گئی ہے, امریکہ اس کے پیچھے. اور دیکھیں نا 10 مئی کو خط لکھا گیا, 12 مئی کو یہ ایڈمرل امریکن مائک مولن کے پاس پہنچ گیا, اس کے بعد 12 اکتوبر کو یہ آرٹیکل لکھتے ہیں منصور اعجاز. تو یہ ان 5 مہینوں میں کیا کیا انہوں نے؟ اس 5 مہینوں میں وہ تیاری باقاعدہ کی گئی جو سازش انہوں نے. اچھا, پھر 12 مئی کو تو آرٹیکل لکھا, پھر کھپ پڑ گئی. پھر ہمارے جو ڈی جی ISI تھے وہ انگلستان گئے اس کو ملنے کے لیے. پھر 1 دسمبر کو جناب نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں تشریف لے گئے. اب یہ سارے عرصے کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, اور یہ سازش پاک فوج کے خلاف ہے, یہ سازش سپریم کورٹ کے بھی خلاف ہے, یہ سازش پاکستان کے بھی خلاف. تیار کس نے کی؟ یہ تیار کرنے میں اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس سے بے خبر ہے. اس سے بے خبر ہماری حکومت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ سازشیں جو ہیں وہ مل ملا کے تیار کی جاتی ہیں. اور پاکستان میں تو غداروں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ میرا خیال ہے اس کے لیے تو 10 پروگرام چاہیے اگر میں نام گننا شروع کر دوں. اچھا چلیں, حسین حقانی صاحب کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ حسین حقانی کو اب باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے, اور گزشتہ روز جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, امریکی سفارتکار نے بھی ملاقات کی ہے اور بیرون ملک روانگی کی بھی اطلاعات ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اب حسین حقانی صاحب کو اجازت مل گئی ہے, کیا وہ واپس آئیں گے دوبارہ؟ میرا خیال نہیں آئے. وہ کیوں واپس آئیں گے؟ دیکھیں ان کا تو اوڑھنا بچھونا امریکہ میں, امریکہ ہی میں بے نظیر بھٹو سے روابط قائم کیے, امریکہ ہی میں زرداری سے روابط قائم کیے, اور زرداری کی ملاقاتیں جو تھیں امریکن اہلکاروں سے وہ حسین حقانی نے کی تھی, اور منصور اعجاز بھی اس میں شامل تھا. منصور اعجاز بھی امریکہ میں ہے, حسین حقانی بھی امریکہ میں ہے. تو 2 سازشی مزاج کے آدمی جو ہیں وہ آپس میں کس طرح ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں نا, ہم لوگ بڑی شد و مت سے کہتے ہیں کہ امریکی سفیر ہے جس کا نام حسین حقانی ہے. امریکی سفیر ہے, امریکی سفیر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کا سفیر جو امریکی سفارت خانے میں تھا وہ امریکہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتا, اور وہ امریکہ کی مرضی اجازت کے بغیر کچھ کر بھی نہیں سکتا. شہری رحمان بھی امریکہ کی اجازت سے لگی ہیں؟ میرا خیال ہے جنہیں امریکہ نے اجازت دی ہے تو وہ لگی ہے. شہری رحمان کیا کرے گی؟ دیکھیں نا, یہاں سیکٹری تبدیل کہ ہمارے سیکٹریز کیا کرتے ہیں. تو امریکی سفیر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ اہم ہے, اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی نہیں ہے. ہماری خارجہ پالیسی ہماری اسٹیبلشمنٹ متعین کرتی ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کرتی ہے جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. غلاموں کی خارجہ پالیسی نہیں ہوا کرتی, یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں. اور خارجہ پالیسی نہیں ہے, ہمارا وزیر خارجہ موجود ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو امریکہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کا ذکر آیا تو کچھ خبریں امریکہ کے حوالے سے پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں, اور پھر ہم ادویات اسکینڈل کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. امریکہ کے حوالے سے خبر, جب شہری رحمان صاحبہ کا ذکر آیا تو شہری رحمان صاحبہ جیسے ہی امریکہ پہنچی ہیں انہوں نے اپنی سفارت کے تقرری کے کاغذات وہاں پر جمع کرائے ہیں, تو اس کے اگلے دن ڈاکٹر صاحب ایک ڈرون اٹیکس بھی ہو گیا. خبر نیو یارک ٹائمز کی یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سمیت خطرناک ممالک کی نگرانی کے لیے ڈرونز استعمال کرے گا. نیو یارک ٹائمز منصوبے پر عمل درآمد کے لیے دفاعی کنٹریکٹرز کو تیار رہنے کی ہدایت. امریکہ نے کئی ممالک میں ڈرون طیاروں کے اڈے بنا لیے ہیں. رپورٹ. اور ایک دوسری خبر جو کہ امریکہ سے ریلیٹڈ ہے, جنگ بندی کا امریکی مطالبہ مسترد. قطر میں امریکہ طالبان مذاکرات ناکام ہو گئے. امریکہ نے امن مذاکرات سے پہلے قیدیوں کو رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اب اس نے افغانستان میں جنگ بندی پر اصرار شروع کر دیا ہے, طالبان کا یہ کہنا ہے. خطے کی صورتحال ہے, پھر ڈرون اٹیکس ہیں, رکنے کا نام نہیں لے رہے, اور دوسری جانب پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ طالبان سے مذاکرات نہ کریں, لیکن خود امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کا آغاز بھی کر دیا. دوہری پالیسی. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ چند گینگسٹرز, چند گنڈوں کا ایک ملک ہے. وہ امریکنز عوام بڑے معصوم ہیں, بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کہاں واقع ہے.
ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کا صدر کون ہے، پاکستان کے سفیر کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے وہ تو اپنی زندگی میں مزے کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ ریفت، وہ تو اس میں، اور امریکہ نے لگایا ہوا ہے ان کو۔ یہ چند گینگسٹرز ہیں جنہوں نے وہاں پر ریڈ انڈینز کو بھی ختم کر دیا تھا، یہ انگریز تھے بنیادی طور پر، لیکن انگریز سے امریکن بننے کا جو ایک پروسیس ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کے ذریعے ہی ہم اپنی برتری کو اس پوری دنیا پر یعنی ثابت کر سکتے ہیں اور چاہ سکتے ہیں اس طرح۔ دیکھیں ایک میری تجویز ہے احتشام، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روس اور چین کو بھی عالمی معاملات میں شرکت کرنی چاہیے۔ اگر اب روس اور چین عالمی معاملات میں شرکت نہیں کریں گے تو امریکی سپرمیسی جو ہے وہ مسلط ہو جائے گی، اور پھر اس کو ختم کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جب روس سپر پاور تھی تو ایک بیلنس آف پاور تھا، ایک توازن تھا، یعنی میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ عراق پر امریکہ حملہ کر سکتا ہے، یا قذافی کے لیے کوئی خطرات پیدا کر سکتا ہے، یا ایران کے لیے وہ بھی گدڑ بھبکیاں دے سکتا ہے، یا پاکستان کے لیے، پاکستان تو امریکہ کے ساتھ تھا، پاکستان کا معاملہ تو ذرا مختلف ہے۔ اگر بیلنس ہوتا پاورز کا، میں کہتا ہوں بیلنس ہوتا، اور اب بیلنس قائم کرنے کے لیے چین کو آگے آنا چاہیے، لیکن چین کی اپنی ایک پالیسی ہے، چین خاموشی کے ساتھ معاملات کرتا ہے، تو معیشت میں آگے جا رہے ہیں ابھی سلو اینڈ اسٹڈی، اور انہوں نے اپنا فوکس معیشت پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن معیشت جو ہے نا جی، وہ ایک عسکری برتری کے بغیر تو معیشت کام نہیں آ سکتی۔ لیکن عسکری برتری بھی تو چین اب حاصل کر چکا ہے۔ ہاں حاصل کر چکا ہے، لیکن حاصل کر چکا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے ابھی کہ میں امریکہ کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے امریکہ کی وہ اتنی ایڈوانس ہے کہ چین ابھی اس تک نہیں پہنچ سکا، تو چین کو پہنچنے میں اس کے لیے وقت چاہیے، میرا خیال ہے وہ وقت چاہ رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چشمہ جب پہاڑ سے نکلتا ہے تو وہ ایک سوئی کے دانے کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کو بند کر سکتے ہیں، جب وہ ندی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ سو ابتدا میں یہ کارروائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور میں یہ آپ سے کروں یہ جملہ کہ ہر ابتدا میں ایک انتہا ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ابتدا میں جو انتہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، یہ پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ موجودہ تناظر میں جب ایک طرف پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دوسری جانب خود طالبان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اگلا ایشو بہت اہمیت کا حامل ہے، پنجاب کے حوالے سے ادویات کا اسکینڈل جو ہے اس نے مزید جانیں لی ہیں۔ خبر شامل کرنا چاہیں گے کہ ادویات ری ایکشن، مزید 3 مریض جاں بحق، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، ہائی کورٹ نے تحقیقات جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا، ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال مؤخر، ہلاکتیں 118 ہو گئیں۔ عدالت عظمیٰ کا 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ سیشن کورٹ لاہور کا سیکرٹری صحت اور چیف ایگزیکٹو PIC کے خلاف مقدمے کا حکم، ڈاکٹر جعفر سلیم رہا، زیر علاج مریضوں کے لواحقین کا احتجاج، ذوالفقار چیمہ کی سربراہی میں انکوائری بورڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ مشتبہ ادویات اور علاج معالجے سے متعلق رپورٹ 1 ہفتے میں طلب کر لی گئی ہے۔ مفت ادویات کا یہ مقصد نہیں کہ آپ انسانی جانوں سے کھیلیں، جوڈیشل انکوائری اپنی جگہ، عدالت یہ معاملہ تحمل سے لے کر چلنا چاہتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے یہ ریمارکس ہیں۔ پھر کل ناظرین پنجاب اسمبلی میں بھی اسی ایشو پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ خبر ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ادویات سے ہلاکتوں کے معاملے پر ہنگامہ، رانا ثنا، شوکت بسرا میں تلخ کلامی، اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے جس وزیر اعلیٰ سے 12 لاکھ لیے انہی کو قاتل کہہ رہے ہیں وزیر قانون، وزیر لا قانون کوتاہیاں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں شوکت بسرا۔ سعید الہی کو کہا گیا تھا روزانہ بریفنگ دیں گے، وہ کہاں ہیں؟ ظہیر الدین، ارکان کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے، اسپیکر کا ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے کمیٹی بنانے کا اعلان۔ ڈاکٹر صاحب، اب چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لی ہے ادویات ری ایکشن کا، لیکن ہلاکتیں ابھی بھی جاری ہیں۔ اچھا احتشام صاحب، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ اس سے پہلے کتنے از خود نوٹس لیے گئے ہیں؟ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، فیصلہ تو ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ ایک مذاق کی صورت ہے۔ اچھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اب ایک ہنگامی صورتحال ہے، ایک ہلاکتوں کی بات ہے، ایک دردناک المناک صورتحال ہے کہ موت۔ اچھا، دوائی تو شفا کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح۔ میں نے ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا دوائیں بددعائیں بن گئی ہیں۔ ٹھیک، تو دوائیں تو بددعائیں بن گئی ہیں، دوا شفا ہے، یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن دوا کو بلا بنا دیا گیا ہے۔ دوائیاں، لڑائیاں، رسوائیاں،
یہ تین کیفیتیں جو ہیں ہمارے ملک میں قائم ہیں. آئندہ سے عوام مفت دوائیاں لیں گی ان اسپتالوں سے؟ کیا دیکھیں نا مفت، دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ مفت دوائیں جو دی جاتی ہیں وہ سب سے سستی لی جائیں. احتشام 100 روپے قیمت ہے ایک دوائی کی، وہ 1 روپے میں بن جاتی ہے. صحیح. اب دیکھیں نا جو 1 روپے میں دوا بنے گی جو 100 روپے میں بنتی ہے تو وہ کیا دوائی ہوگی؟ سب سے زیادہ مہنگی دوائیاں بھی پاکستان کے اندر، ادویات سب سے مہنگی پاکستان میں ملتی ہیں. آپ جا کے فارمیسی پہ چلے جائیں، جان بچانے والی ادویات کی بیرون ملک قیمتیں کم ہوتی ہیں، پاکستان میں آپ کو ہائیسٹ لیول پر وہ قیمتیں پہنچی ہوئی ملی. پاکستان میں کس چیز کی قیمت جو ہے کم ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں قیمت کی جمع قیامت ہے، اور جو قیامت توڑی جا رہی ہے ہم پر. دیکھیں لیکن ایک بات عجیب ہے احتشام کہ ہماری دوائیں اتنی کریڈیبلٹی ہے ہماری دواؤں کی کہ وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، دوسرے ملکوں میں بھیجی جاتی ہیں. اور اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے بھارت نے بھی حصہ لیا ہے. یہ جو تمام مسئلہ ہے نا، یہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ دوا کا ریئیکشن ہو گیا ہے. یہ دوا تو پہلے بھی استعمال کرتے تھے لوگ، دیکھیں نا اس دوا کا ریئیکشن ہوتا تو پہلے بھی ہوتا، یہ دوا تو پہلے بھی استعمال ہوتی ہے. تو اب ریئیکشن کیوں ہوا ہے؟ ہمیشہ ایکشن ہوتا ہے اس کے بعد ریئیکشن ہوتا ہے. یہاں ریئیکشن پہلے ہوا ہے اور ایکشن بعد میں ہو رہا ہے. بالکل عجیب و غریب صورتحال ہے. اچھا، عمل اور رد عمل، اور رد عمل جو ہے وہ ردی عمل ہے. یعنی یہ عجیب و غریب صورت ہے. آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، کس کی ذمہ داری ہے اور کیوں نہیں ہے؟ لیکن وزیر صحت بھی نہیں ہے. ہر طرف سے مطالبہ جو ہے زور پکڑتا چلا جا رہا ہے کہ وزیر صحت کہاں ہے. میں نے ہیں 17 18 20 میرے کالم کو عنوان بھی تھا کہ پنجاب کا وزیر صحت کہاں ہے. اچھا، رانا ثناء اللہ جی دیکھیں یہ بیان جو ہے وہ تو کم از کم دردمندی سے دیا جائے. وہ کہتے ہیں جی وزیر صحت بھی اگر ہوتا تو کیا وہ PIC میں بیٹھا ہوا دوائیاں تقسیم کر رہا ہوتا؟ اب یہ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام اسکینڈل کی بنیاد جو ہے وہ پیسہ ہے، اور ناجائز طریقوں سے پیسہ حاصل کرنے کی وجہ سے قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں، کرپشن ہے، بیڈ گورننس ہے؟ یہ ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ہماری، وہ بھی ایک عذاب انہوں نے یہاں پیدا کیا ہوا ہے. وہ ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ان کے ساتھ بھی ایک لڑائی. اچھا، بہت ساری باتیں ہیں جو قیاس ہے غلط بھی ہو سکتی ہیں. مطلب یہ فارماسیوٹیکل تھیں، صرف ایک مجھے اجازت دیں، انہوں نے دیسی گھی کے خلاف پروپیگنڈا کیا اپنے ڈالڈا اور کوکنگ آئل کو بیچنے کے لیے. حالانکہ دیسی گھی ایک نعمت ہے. میرے دادا جو 150 سال کی عمر میں فوت ہوئے، وہ گھی کو سالن کے طور پر استعمال کرتے تھے. خدا کی قسم میں نے بچپن میں بھی یہ سالن کے طور پر اتنا لذیذ، اتنا مفید، اتنا مقوی، اتنا مفرح، اتنا صحت کے لیے خوبصورت چیز جو ہے گھی سے زیادہ کوئی نہیں ہوتی. اور بزرگ جو تھے وہ تو شکر اور چینی میں دیسی گھی ملا کے کھایا کرتے تھے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ہضم یہ ہے. اگر شکر ملا لیں گھی میں تو یہ سب سے زیادہ زود ہضم چیز ہے جس کو گھی کہتے ہیں. یہ سالن جو ہے اوپر سے میرا دادا دودھ پیتا تھا، اور وہ میرا رول ماڈل تھا. جب وہ تھا تو میں اس کو حکمت کی کتابیں بھی پڑھ کر سنایا کرتا تھا. لیکن جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، انہوں نے پروپیگنڈا کر کے کہ دیسی گھی جم جاتا ہے. بھائی وہ جمتا تو باہر ہے. اب اندر جو مشینری ہے، اندر جو معاملات ہیں، اندر جو ٹیکنالوجی اللہ نے قائم کی، اس میں کیا جمتا ہے؟ آپ روٹی کھاتے ہیں، ایک روٹی سے وہاں سے بلغم بھی بنتا ہے، وہاں سے تھوک بھی بنتی ہے، پیشاب بھی بنتا ہے، خون بھی بنتا ہے. تو اندر جو فیکٹری لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو تم سوچ نہیں سکتے ہو. تو باہر گھی جم جاتا ہے، وہ اس کو ایک علامت بنا کے انہوں نے گمراہ کیا. ڈاکٹر صاحب، ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی جو پرائسز ہیں اپنی منمانی سے پرائس بڑھا دی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو ان پہ چیک رکھے؟ اور کس کی ذمہ داری ہے پرائس کنٹرول کرنا؟ اگر ادویات سے لے کر کھانے کا تیل اور گھی اور چینی اور ہر قسم کی ضروریات زندگی کی ہم بات کریں تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو چیک کریں؟ میرا خیال ہے کس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہاں حکومت ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت پنجاب حکومت کے خلاف بات کرتی ہے، پنجاب حکومت مرکز کے حکومت کے خلاف بات کرتی ہے. اب اپوزیشن ختم ہو گئی ہے. اب حکومتوں سے لڑ رہی ہیں، وہ ان کے خلاف بات کرتی ہیں. اب اس سارے مسئلے کو جس طرح آپ نے بھی پڑھا اخبار میں، پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا، اس پر ہنگامہ ہو رہا ہے. لوگ مر رہے ہیں کہ زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو ہسپتال مذبح خانے بن گئے ہیں، یہ مقتل گاہ ہیں، یہاں پر قتل ہوتے ہیں. اس بات کو قتل عام کہا گیا ہے. اگر یہ قتل عام ہے تو 302 کس کے خلاف لگائی جائے؟ کوئی تو بندہ ہی نہیں ہے. یہ جو پارلیمانی سیکرٹری ہے یہ بھی استعفیٰ نہیں دیتا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر کسی مہذب ملک میں کسی ترقی یافتہ ملک میں ہو گیا ہوتا تو پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے ریزائن کر دینا تھا. جہاں کسی آدمی نے ریزائن کیا سب چیف جیسے پاکستان نے خود نوٹس لے لیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ضرور ملے گی, وہ کٹہرے میں ہوں گے, ایسے کٹہرے میں ہوں گے بلکہ 302 کی جو آپ نے بات کی ہے اس کے تحت ہی سزا ملے گی؟ اللہ کرے جی ایسا ہو, ورنہ میں تو سپریم کورٹ کے بارے میں بھی ایک تشویش میرے دل میں ہے, اس تمام تر محبت کے باوجود اور جانساری کے باوجود جو میں چیف جسٹس کے لیے رکھتا ہوں, کیونکہ میرے خیال میں دیکھیں نا, شراب پکڑی جاتی ہے ایک خاتون سے جو بلوچستان کی اداکارہ ہے, اس کا کیا ہوا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کارروائی ہوئی ہے یا کسی کو سزا ملی ہے؟ تو کس کو سزا ملی ہے بھائی؟ یعنی اس بات پہ بھی نوٹس لے لیا جاتا ہے, اور بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں اس ملک میں اور کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک نوٹس کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی لیا گیا تھا, اس کا فیصلہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین کراچی کے اندر دوبارہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے, ہنگامے بھی جاری ہیں اور اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. خبر یہ ہے کہ زبردست ہنگامے, جلاؤ گھیراؤ, پولیس اور رینجرز کی شیلنگ, درجنوں گرفتار, کراچی میں فائرنگ, بلوچستان کے ایم پی اے کی بیٹی اور اہلیہ سمیت 8 جاں بحق. ایم پی اے سردار بختیار نواب اکبر بگٹی کے نواسے ہیں, ڈرائیور بھی مارا گیا. کراچی کے حالات ایک بار پھر کشیدہ ہیں, دوسری جانب ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. دیکھا نا جی, آپ سپریم کورٹ وہاں گئی تھی اور وہاں انہوں نے کورٹ لگائی اور ٹارگٹ کلنگ رک بھی گئی تھی, مگر وہ آئے اور پھر شروع ہو گئی. اب دیکھیں نا, سپریم کورٹ کے فیصلے تو ابدی ہونے چاہیے تھے نا, وہ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ اس کے بعد کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوتا نہیں. میں اس کو ٹارگٹ کلنگ نہیں مانتا. اب یہ جو خبر پڑی ہے اس میں ٹارگٹ کلنگ ہے کہ ایم پی اے کی بیٹی اور بیوی مارے گئے, اس میں کچھ ٹارگٹ کلنگ کا شبہ پڑ سکتا ہے, ورنہ غریب لوگ مارے جا رہے ہیں جن کے ہم نام نہیں جانتے ہیں. وکلا مارے جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, وکلا بھی مارے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, اب ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ٹارگٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹارگٹ تو ایک نشانہ بنا کر ہوتا ہے نا. نشانہ کسی وزیر کو تو نہیں بنایا جاتا, کسی امیر کبیر کو تو نہیں بنایا جاتا, کسی ایسے آدمی کو کہ جس کے مرنے سے حکومت ہل جائے اس کو تو نہیں بنایا جاتا. ٹارگٹ کلنگ ہے کیا؟ ٹارگٹ غریبوں کو مارنا جو ہے احتشام, وہ کیا ٹارگٹ کلنگ ہے؟ غریبوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اس ملک میں غریب ہونا جو ہے جرم بن گیا ہے. غریبی جو ہے وہ خدا کی قسم, غریبی خوش نصیبی نہیں تھی تو بد نصیبی بھی نہیں تھی. ہم بھی غریب لوگ تھے اور ہمیں غریبی کا احساس تک نہیں دلایا گیا تھا. نہ امیروں کو امیر ہونے کا احساس تھا, نہ غریبوں کو غریب ہونے کا احساس تھا. میں سمجھتا ہوں ایک خاص حد سے زیادہ امیری نہیں ہونی چاہیے اور ایک خاص حد سے غریبی. میں پھر آپ کو ایک جملہ صرف اپنے ابا کا سناؤں. میرا ابا ایک دعا کیا کرتا تھا, وہ بڑی خوبصورت دعا ہے, اور آپ سے باتیں ہوتی ہیں تو میں اپنے دل کی بات بھی کبھی کرتا ہوں. وہ دعا مانگا کرتا تھا, اے اللہ مجھے غریبی سے بچا, اور اس کے ساتھ ہی دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے امیری سے بچا. جو امیری خطرناک ہے وہ بھی خطرناک ہے, جو غریبی خطرناک ہے اس سے بھی بچانا. بالکل صحیح, خیر الامور اوسطها, اور اس پر بھی مزید بات ہوتی ہے, لیکن ایک بریک کے بعد, بریک پہ آنے کے بعد ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز پر, اور 20ویں آئینی ترمیم کا مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے. اس پر بھی ڈاکٹر صاحب سے رائے لیں گے, لیکن پہلے وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269, اور 2 خبریں شامل کرنا چاہیں گے پہلے, اس کے بعد آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی. پیٹرول 5 روپے 37 پیسے, ڈیزل 3 روپے 11, اور بٹے کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز. ایشیائی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی, ایچ او بی سی کی قیمت میں 6 روپے 29 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوگا. حکومت اضافہ واپس لینا چاہتی ہے تو پیٹرولیم لیوی کم کر دے, اوگرا کا یہ کہنا ہے. دوسری جانب 20ویں ترمیم کی جو بات کی گئی, ضمنی انتخابات کو قانونی تحفظ, قائمہ کمیٹی نے 20ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا. مسلم لیگ نون کا بائیکاٹ. اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. اس میں یہ ہے کہ میری گزارش ہے کہ آپ نمبر جو ہے وہ بھی بول دیا کریں. مجھے کچھ لوگوں نے فون کیے تھے, وہ جو پڑھ نہیں سکتے اس کو, تو وہ کہتے تھے ہم سن لیں گے تو وہ کال ہم کر سکیں. جی بالکل, ہم ہر پروگرام کے آغاز میں جب کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے نمبر بتا دیں. ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں, 0423631269, اور پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, عمیر راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی عمیر صاحب. شام بھائی آپ کو, ڈاکٹر صاحب کو سلام. میں کہتا ہوں کہ یہ جو عدلیہ ہے نا, یہ قوم کو معاف کر دے.
جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے مجھے بھی بڑا پیار ہے اور یقین خدا پہ کریں میں نے مار کھائی ہے, میں ان روڈوں پہ دھکے میں نے بھی کھائی ہیں اسلام آباد کے. میں کہتا ہوں یہ کون کو معاف کر دیا, اگر کہانی چھوڑنا ہی کہا تو اسے کیوں روکا ہوا تھا. اور فوجی ادارے کے بارے میں میں کہتا ہوں اس نے چند کالی بھیڑیں نہ ڈرون روک سکتی ہیں, نہ دندناتے پاکستان میں امریکن روک سکتی ہیں, نہ بلوچستان میں انڈین امریکن مداخلت روک سکتی ہیں. تو اتنی بڑی فوج کیوں ہم نے رکھی ہے؟ حکمرانوں کے تو بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا. جس ملک میں اکثریت بے شرم بے غیرت عوام کی ہو وہاں حکمران ایسے ہی. تھینک یو ویری مچ جی عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ سفیان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا پلیز. سر میں پہلے یہ کہوں گا کہ ہم بصیرت قوم جو ہے نا وہ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. پہلے ڈینگی آیا, اب ہم بھول گئے کہ جی اس کے ذمہ دار کون تھے. اب یہ ادویات کا اسکینڈل ہے, اب یہ جب تک اس کی انکوائری نہ ہو تب تک قوم کو بھولنا نہیں چاہیے, اور دوسرے اینکرز کو بھی اس پہ پروگرامز کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے توجہ دلائی. فوج اتنی بڑی کیوں رکھی ہوئی ہے جب ہم ڈرون نہیں مار سکتے, ملک کی سلامتی کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ عمیر صاحب نے یہ سوال اٹھایا. یہ فوج کے لیے میرا نقطہ نظر جو ہے وہ نرم گوش رکھتا ہوں میں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ فوجی لوگ جو ہیں جتنی عیاشی کر رہے ہیں, جتنی کرپشن کر رہے ہیں فوج کے آدمی, یہ دیکھیں ایک سول بیوروکریسی ہے, ایک ملٹری بیوروکریسی ہے. فوج کے جوانوں کی بات ہم نہیں کرتے, افسران کی بات. جی بریگیڈیئر سے لے کر اوپر تک وہ لوگ ہیں. آپ ان کا اگر طرز زندگی دیکھ لیں تو آپ میرے خیال غش خا کے گر پڑیں. وہ اتنے عیاشی, یہ ہمارے حکمران تو اس عیاشی کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمارے جرنیل اور ہمارے بریگیڈیئر کرتے ہیں. یہاں کہاں سے, یہاں آبدوزوں کا ایک واقعہ چلا تھا جس میں ایک ایڈمرل پر باقاعدہ فرد جرم بھی عائد ہوئی تھی نیب کے حوالے سے. یعنی اربوں روپے کی اس میں کک بیک اور کرپشن ہوتی ہیں. طیارے خریدے جاتے ہیں, ایک طیارے کی کتنی قیمت ہے, اس میں کتنا کمیشن ہے, کتنی اس میں معاملہ ہے, اور ٹھیکے ہوتے ہیں, اور یہ ساری باتیں جو اس میں چلتی رہتی ہیں وہ ان پر ضرور چیک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. کون کرے گا چیک؟ یہ چیک تو پھر حکومت کو. دیکھیں ایک بات ایک آدمی نے کہی تھی, مجھے اس کا نام بھول گیا ہے, اس نے بھٹو صاحب سے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب آپ اپنی حکومت کو تب بچا سکیں گے کہ آپ آئین میں فوج کے حوالے سے بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ رکھیں کہ فوج کو کیا کرنا چاہیے. اچھا فوج بجٹ اپنا خود بناتی ہے, اب فوج کے بجٹ پر قوم. لیکن حمید گل صاحب کا گزشتہ روز ایک انٹرویو تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ آئین جو ہے فل آف کانٹرڈکشنز ہے. جی جی یہ بھی ٹھیک کہا اس نے. انہوں نے کہا مثلا دیکھیں نا, جس طرح ہم قرآن کی ترجیح کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, قرآن ایک ہے, اس کی ترجیحات کئی ہیں. وہ لوگ ترجیح کرتے ہیں اپنے حوالے سے, ہر آدمی نے اپنے مسلک کے حوالے سے قرآن کی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. اسی طرح آئین کی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں. وہ آئین کو اپنے عمل کے مطابق لے آتے ہیں. وہ کچھ ایسی شکیں جو ہیں ان کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. وہ میں نے ایک مصرع بھی سنایا تھا آپ کو اقبال کا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے. رائٹ, دو کالرز اور شامل کر لیتے ہیں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ احتشام بھائی پہلے تو میں اجمل نیازی صاحب کو سلام پیش کروں گی, پھر میں کہہ رہی ہوں بڑی مہربانی میری بہن, بہت مہربانی. یہ جو لگژری کی بات کریں, واقعی آرمی میں بھی بے تحاشا لگژری, اور ایم این ایز بھی, ہمارے پولیٹیشینز بھی یہی لگژری استعمال کریں. دونوں کا ایک ہی سیٹ اپ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں عام عوام تو ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی بات کی. لیکن جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کی. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہوں گی بھائی کہ ہمارے عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہے, نہ گیس, نہ بجلی, نہ کوئی. اگر ان کو یہ چیزیں مطلب تکلیف ہوتی تو وہ اس طرح چپ کر کے نہ بیٹھے رہتے. اس کا مطلب ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں. نمبر 2 میں ڈاکٹرز کا کہوں گی کہ وہ اوتھ لیتے ہوئے دکھی انسانیت جو بولتے ہیں, اب ان کی وہ کہاں گئی دکھی انسانیت. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی. دو معزز کالرز, خواتین کالرز نے کال کی اور ان کے جذبات آپ نے. پہلی معزز خاتون نے تو وہی بات کی نا فوج کے حوالے سے. فوج کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں فوج پر چیک ہونا چاہیے لازماً کہ فوج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فنڈز کو جس طرح استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس پورے ملک میں سب سے اچھی بستیاں جو ہیں وہ فوجیوں کی ہیں. یہ کینٹ کے ایریے, اور ویسے تو کئی کنالوں پر ان کی کوٹھیاں ہیں اور ان کے معاملات ہیں. اچھا یہ لیویشلی خرچ کرتے ہیں, ان کو خرچ کرتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ قوم کا پیسہ. گزشتہ دنوں ایک سی این جی اسٹیشن پر یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں سی این جی اسٹیشن بند کر دیے گئے. میں خود کیو میں لگا ہوا تھا, لائن میں تھا. جب وجہ پوچھے گئی تو انہوں نے کہا جی کسی فوجی کوئی جرنیل ہیں یا بریگیڈیئر ہیں, ان کا فون آیا ہے, ان کے گھر پر گیس نہیں آ رہی, انہوں نے تمام سی این جی اسٹیشن جو ہے وہ بند کروا دیے. دیکھیں اب دیکھیں اچھا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ آمریت نہیں ہے. میں نے آپ ایک جملہ کہا تھا جو مجھے جملے اپنے یاد آتے ہیں
کہ یہاں سیاستدان جرنیل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جرنیل جو ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ عوام جو ہے وہ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں فوج اور سیاستدانوں کے بالکل درمیان؟ ٹھیک ہے. دیکھیں نا میں نے 2 لفظ استعمال کیے تھے, سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی. اور خدا کی قسم حکمرانوں سے سیاستدانوں سے زیادہ ملٹری بیوروکریسی نے اور سول بیوروکریسی نے ظلم کیا ہے اس ملک پر. اچھا دیکھیں نا, اس ملک کا تحفظ کرنا تھا سرحدوں کا, کیا تحفظ کیا؟ آدھا پاکستان تو ضائع کر دیا ہماری فوج نے. ہماری فوج کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آدھے پاکستان کو بچاتے, اور وہ ایک جرنیل کی صدارت میں یہ کچھ ہوا اور اس جرنیل کو 21 توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا گیا. ٹھیک, اور پرویز مشرف نے آئین کے ساتھ جو سلوک کیا ان کو بھی ریڈ کارپیٹ الوداعیہ دیا گیا. کراچی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی آپ کی ان کے بات تو ہمیں بعد میں سمجھ آ رہی, ہمارے ساتھ تو ہر ایک کی بہت برا سلوک کر رہے ہیں. ہم 300 روپے انہیں کے وہ دے رہے کیبل کا, اور کیبل ہمارا کٹا ہوا ہے, تو ہمیں آپ کو پروگرام نہیں پتا چل رہا. یہ تو مجھے آپ کے اس سے پتا چلا کہ سیاستدانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا, جرنیلوں نے تو نہیں پہنچایا, وہ ان کے انڈر ہی تھے. وہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ جو لگایا تھا نا, ایک سیاستدان نے لگایا تھا. بہرحال میں نے دوسری بات کرنی تھی. عمران خان کا جو کینسر ہاسپٹل ہے تو اس میں یعنی کہ وہ لوگ یعنی کہ جو کراچی میں ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا خیر کہ وہ کراچی والوں کے ساتھ ان کے امتیازی سلوک کر رہے ہو, تو وہ نا لے نہیں رہے. وہ کہہ رہے کہ آپ نے دوسرے کے ہاسپٹل سے ایک ٹریٹمنٹ لے لیا نا, تو وہ ان کے نہیں لے رہے. تو اب وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے, وہ اتنے اخراجات ہیں, آپ کو پتہ نہیں کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے یہ, تو اس کی وجہ سے انہیں باہر جانا پڑ رہا. یعنی کہ اس ماں کو اس حالت میں چھوڑ کے نا باہر جا رہے ہیں. تو اس سے ان کے یہ ان کی پالیسی ہے. میں عمران خان سے پوچھنا چاہ رہی ہے, کچھ ان کے مس ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس ان کی گائیڈنس ہے, کیا بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ آگے نواز شریف اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جب ملک لوٹنے لگتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں. جب ملک یعنی کہ سب کچھ ہو جاتا ہے نا ان کے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. شوکت صاحب بھی ہمارے ساتھ میاں والی سے. السلام علیکم شوکت صاحب. السلام علیکم. ہمیں لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی. کراچی سے جو ہماری معزز کالر تھی کیا کہیں گے؟ ادھر ہم والی بات ہوئی تھی, میں سمجھتا سیاستدان بھی شامل تھے اس میں. یہ تو ایک عالمی سازش تھی جس میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا تھا. اچھا میری ایک آرزو ہے کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جاتا مگر اس کا نام مشرقی پاکستان ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں اس کو جو پاکستان کہا گیا ہے یہ بھی غلطی ہے. اس کو مغربی پاکستان کہا جانا چاہیے تھا. یہ مغربی پاکستان ہے. یہ مغربی پاکستان ہوتا تو ہمیں مشرقی پاکستان یاد رہتا. یہ ایک خیال ہے میرے دل میں جو آتا رہتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ صدر تو جرنیل تھا. اگر صدر اسمبلی کا اجلاس بلا لیتا اور صدر ایک زیادہ اکثریت تھی جس کی شیخ مجیب الرحمان کی, اس کو حکومت بنانے کی دعوت دے دیتا تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا. بھٹو کے ساتھ مل کر شاہجہاں خان نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ نکلا کہ یہ مشرقی پاکستان رہتا ہوا. اور یہ ایک عالمی سازش تھی جس میں روس بھی شامل تھا, بھارت. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات کرتے ہیں جی کشمیر میں مجاہدین داخل ہو گئے ہیں, ان کو یہ بات تو یاد ہے, مگر بھارتی فوج خود مشرقی پاکستان میں داخل ہوئی تھی اور تب مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بنا تھا. اور اگر بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں داخل نہ ہوتی تو کبھی بنگلہ دیش نہیں بن سکتا تھا. بالکل صحیح. ناظرین ایک اور خبر ہم شامل کرنا چاہیں گے. 20ویں آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کر لیا گیا. مختصر ہم ڈاکٹر صاحب سے اس پہ بھی بات کریں گے, پھر ہم کالم کی جانب جائیں گے. 20ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کو کافی پریشانی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب حمایت کر دیں تاکہ ان نشستوں کو بچایا جا سکے جن پر ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں, ان اراکین کی رکنیت کو بچایا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس میں اپنا مفاد ہوتا ہے اس کے لیے یہ کوشش کرتے رہتے. 18ویں ترمیم میں سیاستدانوں کا مفاد تھا اور اس کے لیے نواز شریف نے بھی اس میں حمایت کی تھی. دیکھیں نا, جب وزیر اعظم تھا نواز شریف تو اس نے پختونخوا کا جو نام تھا اس کو مسترد کر دیا تھا. جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا, جب وہ اقتدار کی قطار میں کھڑا تھا, جب وہ اپنی باری کے انتظار میں ہے, اس نے اس کو تسلیم کر لیا. اچھا اگر اسفند جار ولی یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میں 18ویں ترمیم کی حمایت کروں گا اگر میرے صوبے کا نام صوبہ سرحد جو ہے, میں اب بھی اس کو صوبہ سرحد سمجھتا ہوں, خیبر پختونخوا, اور ہمارا نواب وقت جو ہے اس کو خیبر پی کے لکھتا ہے, خیبر پختونخوا مان لیا جائے گا تو تب میں حمایت کروں گا. تو کیا نواز شریف یہ شرط نہیں لگا سکتا تھا کہ کالا باغ ڈیم کی حمایت کا اعلان کیا جائے تو تب میں 18ویں ترمیم کے لیے حمایت کروں گا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. یہ پاکستان میڈ سیاستدان ہے اور ہمیں گلہ ہے, ہمیں شکایت ہے نواز شریف سے کہ نواز شریف کو ایسا کرنا چاہیے تھا. مگر کئی موقع ہیں کہ جہاں پر اس نے پاکستان میڈ سیاستدان ہونے کا ثبوت نہیں دیا. بالکل صحیح. اور ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت کالم کی جانب.
آج کا جو کالم ہم نے منتخب کیا ہے وہ نواز رضا صاحب کا کالم ہے اسلام آباد نوٹ بک کے عنوان سے. آج وہ کالم لکھتے ہیں, آج انہوں نے لکھا ہے مرد بحران کی پسپائی. قومی اسمبلی کے ایوان میں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی آواز گونج رہی تھی. پریس گیلری میں بیٹھے صحافی اور ارکان قومی اسمبلی میں ملک کے انتظامی سربراہ کے اس انداز تکلم پر چونک گئے تھے. وہ جہاں امریکی شہریوں کو ویزے جاری کرنے کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر نالان دکھائی دے رہے تھے, وہاں یہ سوال بھی اٹھا رہے تھے کہ ہم سے امریکی شہریوں کو جاری کیے جانے والے ویزوں کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے, لیکن القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن پچھلے 6 سال سے ایبٹ آباد میں کس کے ویزے پر رہ رہا تھا؟ بظاہر انہوں نے کسی ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. آگے لکھتے ہیں نواز رضا صاحب کے وزیر اعظم گیلانی جو اپنے آپ کو مرد بحران کہلوانا پسند کرتے ہیں, پسپائی اختیار کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے. پچھلے 4 سال کے دوران انہوں نے کئی بار دباؤ میں آ کر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی. اسی طرح کئی بار وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی راہ میں حائل ہو گئے. لیکن مرد بحران جو اپنے کیے گئے فیصلوں سے بحران پیدا کرنے کی شہرت رکھتے ہیں, جب اپنے آپ کو چاروں طرف سے دباؤ کی کیفیت میں محسوس کرتے ہیں تو اسے نکلنے کے لیے پسپائی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. مرد بحران کی پسپائی آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی وزیر اعظم گیلانی مرد بحران ہیں؟ جی میں ان کو مرد پریشان سمجھتا ہوں کہ وہ مرد پریشان ہیں اور وہ پریشانی میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا دیکھیں نا, یہ بات تو طے ہے ہماری سیاسی تاریخ میں کہ جتنے فیصلے کیے, اقدامات کیے, بیانات دیے اور واپس لیے وزیر اعظم صاحب نے, اتنے میرے خیال ہے تمام وزیر اعظموں نے واپس نہیں لیے ہوں گے. تو یہ مرد بحران ہوتا ہے. مرد بحران تو وہ ہوتا ہے جو ڈٹ جائے, ثابت قدم ہو, جو بحران میں جو بات کرتا ہے اس پر پورا اترے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے اور بحران کو ایک ایسے عمل میں بدلے کہ جو لوگوں کے لیے سکھ کا اور آرام کا باعث ہو, وہ مرد بحران ہوتا ہے. یہ کیا مرد بحران ہے؟ اچھا دیکھیں, وزیر اعظم کی حکومت آج تک کسی نے کہی ہے, کسی آدمی نے کہا ہو کہ یہ وزیر اعظم کی حکومت ہے تو میں اپنا نام بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدر زرداری کی حکومت ہے. اچھا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں صدر زرداری کی حکومت جو ہے, صدر زرداری کی سیاست کے بارے میں تو تمام قائل ہیں. تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ صدر زرداری نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہت سٹائلش سیاستدان ہے. اس نے سیاستدانوں کو یعنی شکست دی, اس نے آرمی والوں کو پریشان کیا, اس نے سپریم کورٹ کو پریشان کیا. وہ کہاں زرداری کی ہم ان کامیابیوں کا ذکر کریں گے؟ کہیں بھی وزیر اعظم کی کامیابی کا کوئی ذکر ہوتا ہے؟ کوئی ایک بتا دیں. احتشام میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نوجوان آدمی ہیں, میں تو بوڑھا آدمی ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک قدم بتا دیں وزیر اعظم کا کہ جو ہم اس کے کریڈٹ میں کہہ سکیں. بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی تو کوئی ہے ہی نہیں, لیکن اس کے کریڈٹ میں بھی کوئی بات نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اس کے ڈسکریڈٹ میں بھی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ اس کو ڈسکریڈٹ کہنا جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کی بےعزتی ہے. رائٹ. اور ناظرین, نواز رضا صاحب کا کالم ضرور پڑھے گا جس پر ڈاکٹر صاحب نے یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ مرد بحران نہیں, گیلانی صاحب مرد پریشان ہیں. اور اب بڑھتے ہیں آج کی نوائے وقت ادارے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ امریکہ طالبان مذاکرات اور وزیر خارجہ پاکستان کے دورہ افغانستان سے وابستہ توقعات, علاقائی امن کے لیے پاکستان اور افغانستان کو خود حکمت عملی طے کرنی چاہیے. افغان طالبان کے ساتھ امریکی امن مذاکرات میں پاکستان اور افغانستان کو بھی شامل کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے, جس کی روشنی میں وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کابل پہنچ رہی ہیں. افغانستان کی قرضئی حکومت کے بعد سینئر عہدیداران نے طالبان اور سعودی عرب کے مابین مذاکرات کی بھی تصدیق کی ہے. آخری لائنز یہ ہیں کہ اس تناظر میں ہمیں اپنی پالیسیوں کا اپنے ملکی, قومی اور علاقائی مفادات کی روشنی میں تعین کرنا چاہیے اور طوطا چشم امریکہ سے مستقل گلو خلاصی کی حکمت عملی طے کرنی چاہیے, جس کے لیے پاکستان اور افغانستان کی قیادتوں کو علاقائی مفادات کی روشنی میں خلوص نیت کے ساتھ پیش رفت کرنا ہوگی. افغانستان کی صورتحال ہے, ہنا ربانی گھر صاحبہ بھی اب افغانستان تشریف لے جا رہی ہیں. دوسری جانب طالبان کے ساتھ مذاکرات ابتدائی مرحلے میں اطلاعات ہیں کہ ناکام ہو گئی ہیں. پاکستان کی شمولیت کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ نے اس میں طوطا چشم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جی, تو یہ طوطا چشم جو ہے یہ پاکستان کو میاں مٹھو بنانا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے, لیکن اب تو چوری بھی بند کر دی. دیکھیں پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک ہاتھ میں گاجر رکھی ہوئی ہے, ایک ہاتھ میں ہم نے چھڑی رکھی ہوئی ہے. جب چھڑی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, جب گاجر دینا ہوتی ہے. لیکن ہمارا طوطا بڑا سیانہ ہے, وہ چوری نہیں کھاتا, وہ ڈالرز کھاتا ہے. چلیں, وہ ڈالر سے مراد چوری ہی ہے نا, یعنی یہ تو ایک علامتی بات ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان میں بڑے تہذیبی, تخلیقی, دینی, مذہبی اور بہت سارے رشتے ہیں.
افغانستان اور پاکستان ایک طرح کا انداز رکھتے ہیں. پاکستان کا ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان کے حصے کے بالکل مطابق ہے جس کو ہم قبائلی علاقے کہتے ہیں. تو یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان مل کر کوئی پالیسی اختیار کریں گے تب ان کو کامیابی ہوگی. امریکہ افغانستان میں بھارت کو لانا چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور بھارت آ جائے وہاں. بھارت کبھی وہاں نہیں آ سکے گا. جن لوگوں نے امریکہ کو قبول نہیں کیا وہ بھارت کو کیسے قبول کریں گے؟ بھارت کو ایسی پسپائی اختیار کرنا پڑے گی بھارت میں افغانستان میں انشاءاللہ جو رسوائی کا موجب ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر خارجہ ہیدر عبانی گھر ہے اور صدر کرزئی ہے تو یہ دونوں کیا مذاکرات کریں گے؟ یہ دونوں امریکی ایجنٹ ہیں, یہ دونوں امریکی پٹھو ہیں, تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ان سیاستدانوں کو اور افغانستان کے ان لوگوں کو کہ جو آزادی کی لگن رکھتے ہیں, جو غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو مل کر کوئی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں ملا عمر وہ آدمی ہے کہ ہم نے طالبان حکومت کی حمایت بھی کی, پھر طالبان حکومت کی مخالفت بھی کی. ملا عمر کے پاس بھارت کے لوگ گئے تھے کہ دیکھیں آپ کی حکومت کو برباد کروایا پاکستان نے, تو مل کر ہم پاکستان کے لوگ نہیں, پاکستان ہمارا بھائی ہے. یہ ملا عمر کی یہ سوچ ہے. اور ملا عمر وہ ہے کہ جس نے امریکہ اپنی حکومت توڑوا لی, مگر اسامہ بن لادن جو اس کا مہمان تھا اس نے کہا میں یہ روایت نہیں توڑ سکتا کہ میں یہ کروں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کا بھی یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ امریکہ اور جو قابض فوجیں ہیں, اتحادی فوجیں ہیں, وہ افغانستان سے فوری طور پر نکل جائیں اور اقتدار جو ہے وہ طالبان جو کہ حقیقی نمائندے ہیں افغانستان میں ان کے حوالے کیا جائے. بھارت بھی نکلے, امریکہ بھی نکلے, بھارت بھی نکلے افغانستان میں, اور پھر طالبان کو یہ معاملات دیے جائیں اور طالبان کے ساتھ پھر ہم اپنا معاملہ کر لیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بہت عام موضوعات پر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. اور آخر میں ناظرین فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے. جلسہ عام دہلی 6 نومبر 1946 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لہٰذا ہر شخص کو اختیار ہے کہ میرے کام کے بارے میں مشورے دے اور اس پر تنقید کرے. یہ میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, ہم سب کے لیے مشعل راہ, اس پر ضرور غور کیجیے گا. احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.